بچپن میں ہم نے سنا تھا سید جتنی گالیاں دے کوئی بات نہیں، لیکن سید کو کوئی آدمی برا بلا نہ کہ تو دیہاتوں میں سید جتنے قتل کریں معاف، جو کچھ مرضی ہے کریں، عام آدمی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ٹوک سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے نام لے لے کر فرمایا کہ اس خیال میں نہ رہنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، تیاری کر کے جانا۔ تو اسلام نے ایک ضابطہ بنایا کہ آرزوؤں پر امیدوں پر فیصلے نہیں ہونے، اعمال پر فیصلے ہوں، تیاری کر کے آنا۔ ہاتھو کا معنی لے آؤ، لاؤ، ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل۔ یہ عربی میں کوئی چیز منگوانی ہو تو یا کوئی چیز مطالبہ کرنا ہو تو کہتے ہیں ایتی، لے آؤ۔ کسی کو بلانا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تعال، آ جا، تعال، واو لگائیں گے، تعالو سب کے لیے، سب آ جاؤ۔ ہاتھو ایک کے لیے ہوگا تو ہاتی، اور جمع کے لیے ہوگا واو لگے گا تو ہاتھو، تم سب لے آؤ اپنی دلیل جو تمہارے پاس ہے کہ جنت کے تم ہی وارث ہو اور کوئی نہیں۔ برہان، دلیل۔ بلا فارسی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ وجہہ، اپنا چہرہ، چہرے سے مراد یہاں ذات ہے۔ کسی کی عزت کو کہا جاتا ہے نا اچھی وجاہت والا، اچھے چہرے والا، یعنی باروب، وجاہت۔ لیکن چہرہ چونکہ ایک مرکزی حصہ ہے جسم میں، یہ بول کر اس سے مراد پوری ذات لی جاتی ہے۔ جو اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، پوری ذات کو اللہ کا فرما بردار بنا لے، جنت اس کی ہے۔ محسن، نیکوکار بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ الفاظ سے تو بولے کہ میں بس اللہ کا غلام ہوں لیکن عمل کچھ نہ کرے۔ جنت اس طرح نہیں ملتی، جنت ملتی ہے محنت سے، اعمال سے۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی نام رکھ لے، لیکن زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کو اس طرح مانے جیسے اللہ کا حق، اللہ کی بھی مانے۔ اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی مانے، پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کو مانے، جو کتابیں اتاری ہیں ان کو مانے، جو اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں ان کو مانے، آخرت کو مانے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا، ان کو حرام سمجھے، جن کو حلال بنایا ان کو حلال سمجھے۔ یہ ہے جنتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ودہ کے معنی پڑھے تھے نا پچھلی کلاس میں ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ودہ یا ودو کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ کثیر، بہت زیادہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی آسمانی کتاب کو ماننے والے یہود و نصارہ، یہود و نصارہ میں سے بہت زیادہ لوگوں کی دلی چاہت ہے۔ کیا چاہت ہے؟ لو یردونکم، لو کا معنی ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے؟ اگر۔ یہاں معنی کریں گے کہ کسی طرح بھی یردونکم، وہ تمہیں پھیر دیں،
من بعد ایمانکم تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کس طرف پھیر دیں؟ کفارن کفر کی طرف۔ اہل کتاب یہودیوں میں سے بہت سے لوگوں کی، اکثریت کی، عیسائیوں میں اکثریت کی دلی خواہش، دلی چاہت ہے کہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد پھیر دیں کفر کی طرف۔ آپ اس کو اور مختصر کہیں، ان کی دلی چاہت ہے کہ تمہیں مرتد بنا دیں۔ کیا وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سچے مذہب کے قائل ہیں، پرامن مذہب کے قائل ہیں؟ ان کے پاس نبی کی شریعت وہ ٹھیک 100% محفوظ ہے، کتاب محفوظ ہے، یہ پرامن مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے؟ ان کی ناسمجھی ہے، کیوں ایسی چاہت رکھتے ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، حسدا من عند انفسہم، حسدا دیدہ دانستہ، جان بوجھ کر ان کی، حسدا من عند انفسہم، جو ان کی دلوں میں حسد ہے تمہارے خلاف۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر جلنا، برداشت نہ کرنا۔ وہ 100% اپنے آپ کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر وہ چیز برداشت نہیں ہوتی، آج بھی برداشت نہیں ہوتی۔ من عند انفسہم، یہ حسد ان کے اندر، ان کے دلوں میں، جی میں پایا جاتا ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کی معنی کیا ہے؟ سبق کی طرف توجہ کریں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ تورات کے حوالوں سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے حق ان پہ کھل چکا ہے، ان پہ حق کھل چکا ہے، واضح ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ قرآن مجید کے ماننے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو وہ اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یہ لفظ بھی پہلے گزرا ہے، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں۔ آپ نے دیکھا جو اوپر رکوع شروع ہو رہا ہے نا، تو پہلی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز بیان کی ہے، وہ یہودیوں کی توہین رسالت بیان کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آ کر وہ گستاخی کرتے تھے دبے الفاظ میں، اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ تم لوگ یہ لفظ نہ بولو۔ اب یہاں فرما رہے ہیں وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یہ جو تمہارے مذہب کی مقدسات کو وہ چھیڑتے ہیں، اس پر ظاہر سی بات ہے، لازمی بات ہے کہ عقیدت رکھنے والوں کے جذبات انتقامی ابھریں گے لڑائی جھگڑے کے لیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، قرآن مجید کی توہین کریں گے، اسلام کی توہین کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی توہین کریں گے، کوئی بھی مقدسات چیزوں کو وہ چھیڑیں گے، تو مسلمانوں میں ایک انتقامی جذبہ اٹھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْفُوا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر سے کام لو، دل میں مت لاؤ۔ لیکن یہ کب تھا؟ یہ اس وقت تھا جب مسلمان کمزور تھے۔ اگلی آیت کا حصہ بتا رہا ہے حتیٰ، کب تک درگزر سے کام لینا ہے؟ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اس سے مراد جہاد ہے،
اس وقت جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب جہاد کا حکم آ گیا تو فرمایا کہ وہ زبانیں کھینچ کر نکال دو۔ پھر صحیح بخاری میں بہت سارے ایسے مشہور ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتے تھے۔ کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا جو یہودیوں کا سردار تھا۔ اس طرح عورتیں ایسی قتل کی گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ کچھ لوگ مدینے سے بھاگ کر مکہ آ گئے تھے مشرکین کے پاس فتح مکہ سے پہلے۔ فتح مکہ کے دن 16 ایسے آدمی تھے جو اشتہاری قرار دیے گئے، جن کے نام لے کر آپ نے فرمایا ایسوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ایک عبداللہ بن خطل تھا جو غلاف کعبہ میں چھپ گیا کہ یہاں تو امن ہے، آپ نے حکم دیا کہ اس کو یہاں سے نکال کر مارو۔ تو اس کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں قتل کیا گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو بیت اللہ امن نہیں دیتا کہ آپ خون خرابہ کر کے اندر گھس جائیں۔ تو جو اسلامی ریاست ہو، ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا فلاحی ریاست، یہ صرف فلاحی ریاست نہیں ہے، اسلامی رفائی ریاست ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ریاست کا جب تصور پیدا ہوا تو اس وقت دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ایک تصور اٹھانا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست قائم کرنی ہے جہاں قرآن و سنت کے مطابق مسلمان عمل کر سکیں۔ تو اگر اسلامی ریاست نہیں ہے تو پھر الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نمازیں تو ہندوستان میں بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، مسجدیں تو وہاں بھی ہیں۔ اسلامی ریاست کے معنی یہ ہے کہ اب قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے۔ ہمارے ملک میں ایسی این جی اوز جو داخل ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتی ہیں، کبھی قرآن کے خلاف قرآن کی توہین جلا دینا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ حرکتیں کرنا، کبھی صحابہ کے خلاف، ایسی این جی اوز پہ پابندی لگانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، مت داخل ہونے دیں۔ اگر ہماری مجبوری ہے تو پھر ہم اپنی خود مختاری کی قیمت کھا رہے ہیں، ہم اپنے سروں کی قیمت کھا رہے ہیں۔ وہ آزادانہ جو مرضی کرتے رہیں تو پھر ہماری خود مختاری ختم، ہماری آزادی ختم۔ اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس کے بعد وہ بھاگتے ہیں، ان کو اس طرح کی حرکتوں سے پہلے بھگانا چاہیے تاکہ ہمارا اسلامی ماحول قرآن و سنت کے روشنی میں نوجوان تربیت پائیں اور آگے بڑھیں۔ بار بار ملک کو اس طرح کے داؤ پہ لگانا ہی ہماری ناکامی ہے۔ لوگ اٹھیں اور گاڑیاں جلائیں اور پھر ایک سے ایک حرکت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے صبر اور تحمل سے کام لیں، لیکن جو جڑ ہے فساد کی اس کو بھی روکا جائے۔ ایسے لوگوں کو قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کرے تو پھر جو ہمارا آئین سزا تجویز کرے پھر اس سے ان کو بچ کے نہیں نکلنا چاہیے۔ حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کیے نا، شام میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے فتح کر لیا تو پھر یہودیوں عیسائیوں نے کہا ہم سے معاہدہ کر لیں، حضرت عمر نے معاہدہ کیا۔ اسلامی ریاست کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کوئی کافر نہیں رہ سکتا، دنیا بھر کے کافر رہ سکتے، ان کے مال کی، ان کے کاروبار کی، ان کی جان کی، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ مگر اسلامی تعلیمات کے خلاف ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی معاہدہ کیا یہی شک رکھی، تم رہو اپنی عبادت کرو اپنے عقیدے کے مطابق، لیکن سر عام تم اسلام کے قانون اور اسلام کے حکم کے خلاف معاشرے میں نکل کر کوئی دعوت نہیں دے سکتے اور ہمارے لوگوں کو تم اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اسلام تو اجازت دیتا ہے، اسلام کی طرف سے کوئی کسی کو زبردستی نہیں ہے۔
خلفائے راشدین کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے، عورتیں رہتی تھیں، کوئی پابندی نہیں تھی۔ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ مکمل، یہ اتنا حصہ تو کئی دفعہ گزرا ہے۔ کیا معنی ہے اس کی؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت کے دو حصے ہیں، تین حصے بیان کیے۔ اہل کتاب کی بے شمار لوگوں کی دلی چاہت یہ ہے کہ تمہیں مرتد بنا دیں، اور وہ مختلف حرکتیں کریں گے جس سے تمہارے اسلام سے جو ناواقف لوگ ہیں وہ واقعی اسلام سے پھر جائیں گے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نعوذ باللہ اپنے اسلامی عقائد سے وہ بیچارے محروم ہو گئے۔ ہمیں نہیں احساس، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو بس سائنس آ جائے، وہ انجینئر بن جائیں۔ یہ کبھی سوچا ہم نے کہ ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان پر نظر رکھیں؟ ایک آدمی بس سائنس میں ماہر ہمیں ملا، ہم اس کو دنیا کے کسی کونے سے اٹھا کر لے آئے، یہ نہیں سوچا اس کے ساتھ کیا چیزیں ہمارے ملک میں داخل ہوں گی اور یہ بچوں کو کیا سکھائے گا، کیا پڑھائے گا۔ اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، 75 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک تعلیم میں بھی ہم کفار کے محتاج ہیں، علاج میں بھی ہم کفار کے محتاج ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ قانون میں تو ٹوٹل ہم ان کے محتاج ہیں۔ اپنی عدالتوں میں آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں پیدا ہو سکا جو اسلامی قانون بنا بنایا اس کو اٹھا کر نافذ کر دے۔ ہم خجل ہو رہے ہیں آج تک قانون کے معاملے میں، ہمیں وہ انصاف نہیں ملا جو اسلام ہمیں انصاف دیتا۔ فرمایا جب اللہ کا حکم آ جائے گا پھر تم میدان میں جب نکلو گے دشمن کے خلاف تو پھر مسلمانوں کی مدد کرنے پر اللہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ابھی اس اللہ کی طرف سے تمہیں حکم یہ ہے کہ صبر اور تحمل سے کام لو، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر سے کام لو۔ جب بدر میں نکالنے کا حکم آیا نا تو اب مسلمان بظاہر وہ گھبرا رہے تھے کہ وہ اتنی تیاری میں، اور ہم تو نیاتھے ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، سواریاں نہیں ہیں، لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ تم میدان میں نکلو، نکلنا تو کام تمہارا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ پھر اللہ نے فرشتے اتارے اور پھر اللہ نے کیسی ساری تیاری کو تہس نہس کیا اور مسلمانوں کو کتنی مدد فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آنے تک تم صبر سے کام لو، جب اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت ملے، حکم ملے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے پھر تم نکلو۔ اگلی بات، اگلی آیت میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ بھی گزرا ہے، نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ امور مصلحہ کہلاتے ہیں، اصلاحی کام۔ اصلاحی کام نماز اور زکوٰۃ ایسے اعمال ہیں جس سے بندے کی باطن کی اصلاح ہوتی ہے، اندر کے جذبات، اندر کا ایمان بنتا ہے۔ تو ایک تو باطنی اصلاح کے لیے یہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ دوسرا کا توحید کے عقیدے پر پختگی حاصل ہوگی، تم اپنے اسلامی عقیدے اور نظریے پر اور پختہ ہو جاؤ گے۔ تیسرا فائدہ، کفار کی طرف سے جو تمہیں بار بار تکلیفیں، اذیتیں پہنچا جا رہی ہیں اسلام کے خلاف یہ باتیں سن کر، اس پر تمہارے اندر صبر اور سکون پیدا ہوگا۔ یہ جو تمہارے اندر انتقامی جذبات اٹھ رہے ہیں نا، اس میں سکون پیدا کرنے کے لیے یہ امور اختیار کیے جائیں، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، تمہارے اندر ایک پختگی پیدا ہو۔ اور فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، اب ایک آدمی بڑی محنت سے کماتا ہے اور پھر اس کو حکم ہے کہ اب تم غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کو دو،
اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اس پر کوئی احسان نہیں جتلانا۔ تو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُقَدِّمُوا، کیا معنی ہے اس کا؟ جو تم آگے بھیجتے ہو، جو تم نے آگے بھیج دی ہے، ماں جو کچھ بھی، وہ پیسے ہیں، وہ سامان ہے، وہ کھانے پینے کی کچھ بھی ہے، تقدمو جو تم نے آگے بھیجا، لِأَنفُسِكُمْ، وہ تم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بھیجا، تمہیں ملے گا۔ من خیر، خیر سے مراد ہر بلائی کی چیز، مال بھی ہو سکتا ہے، سامان بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تجدوہ عند اللہ، تجدوہ، وجد یجدو کا معنی ہوتا ہے پانا، تجدوہ تم سب اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، تمہاری وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا جانور صدقہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ تھوڑی چیز یا صدقہ ہم پورے جانور کے ذبح کرنے کو سمجھتے ہیں، کہ حالانکہ صدقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ہی کھانے میں سے جو آپ کسی کو دیں گے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ 1 پلیٹ ہو، 2 پلیٹیں ہوں۔ آپ نے بکرا ذبح کیا، اس میں سے آدھا صدقہ کر دیا آپ نے، 1 بوٹی بھی دی ہے وہ صدقہ ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری میں سے جو مانگنے والا آتا رہا دیتی نہیں صدقہ۔ شام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کچھ بچا ہے یا ختم ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت بہت پسند ہے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس 1 دستی بچی ہے، باقی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، دیکھیں گھر کی خواتین کے جذبات، کہ ساری بکری صبح سے شام تک صدقہ کر دی، 1 دستی اپنے لیے رکھی ہے، تو کیا عرض کیا کہ 1 دستی بچی ہے، باقی ختم ہو گئی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں، کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے پوری امت کی تربیت فرما دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ 1 دستی ختم ہو گئی، باقی بکری بچی ہوئی، 1 دستی جو ہم نے اپنے لیے رکھی وہ ختم ہو گئی، باقی پوری بکری جو تم کہہ رہی ہو نا ختم ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ بچی ہوئی ہے۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تمہارا کیا مال ہے؟ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے کھایا اور ہضم کر لیا، جو پہنا اور پرانا کر لیا، جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور آخرت میں جمع کر دیا، یہ ہے تمہارا۔ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے یہ تمہارے رشتہ داروں کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ہم اپنی وہی روزی بڑھا رہے ہیں جو جمع کرنے کے لیے، کھانے والی تو گھٹتی جا رہی ہے۔ آئے روز ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کوئی نہ کوئی چیز اور کم کر دیتا ہے کہ یہ نہیں کھانا۔ ہم روزی سمجھتے ہیں وہ جو بینک میں پڑیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری روزی وہ ہے جو تم کھا چکی ہو، جو تم نے آگے بھیجا، تجدوہ عند اللہ، وہ تم سب پاؤ گے کہاں؟ اللہ کے پاس، محفوظ ہے، جمع ہے، بچی ہوئی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی کمائی، اپنا مال اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آخرت میں۔ بدقسمت ہیں، ساری زندگی محنت مشقت برداشت کرتے ہیں، سارا کما کر دنیا میں چھوڑ کر تنہا تنہا خالی ہاتھ اکیلے آخرت میں جاتے ہیں، فقیر بن کر، کروڑوں روپے وہ پیچھے لڑنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ حقیقت میں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم اس پیسے کو خرچ کہاں کریں کیا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، وہ نیپال سے کہاں سے ہجرت کر کے آیا ہوا تھا، سارا سامان گھر کا اٹھا کر وہ پورا دن گٹھڑی کندھے پہ رکھ کر گھومتا تھا۔ رات کو جہاں رات لگتی تو وہاں سامنے اسپتال میں کینٹین میں 2 ٹیبل جمع کر کے اکٹھے جوڑ کے اس کے اوپر چادریں بچھاتا اور سو جاتا، بوڑھا سا تھا۔
کہنے لگا 2 کروڑ روپیہ میرے پاس ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی خرچ کہاں کروں۔ تو عجیب بات ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کسی شاہی خاندان کا بندہ تھا، سمجھ ہی نہیں آتی کہاں خرچ کروں، اپنی ذات پہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے زندگی گزاروں۔ کیا فائدہ ایسی دولت کی، ایسی محنت۔ سمجھدار ہیں وہ لوگ جو اپنی دنیا سے کم اپنی آخرت بنا رہے ہوتے۔ دنیا میں تو ایک مچھر سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے کمرے میں نہ داخل ہو جائے ورنہ رات کی نیند خراب کرے گا۔ ارے آخرت میں بھی کچھ مچھر ہوں گے، آخرت میں بھی کچھ سانپ اور کیڑے آئیں گے ہماری قبر میں۔ دنیا میں تو ہم چھوٹی چھوٹی جالیاں لگا کر ہر چیز کو روک دیتے ہیں کہ بھائی زندگی پرسکون چاہیے، لیکن آخرت کی فکر ہی نہیں۔ ہم نے آخرت میں بھی جانا ہے، آخرت میں بھی ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، گرمی سردی سے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کے آخری جملے میں فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یہ جملہ بھی پورا گزرا ہے، ان اللہ بما تعملون، بے شک اللہ جتنے اعمال تم کرتے ہو، تعملون عمل سے، بصیر وہ دیکھ رہے ہیں۔ نماز اور روزے کو تو الگ بیان کیا لیکن سارے اعمال کی ترغیب دے دی اس جملے میں۔ ہر عمل پر اللہ تمہیں اجر دے گا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ عمل کرنے والا نہ کرنے والا اس کے ہاں برابر نہیں، جو جتنا عمل زیادہ کرے گا اتنا بڑا انعام پائے گا۔ یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 شکوے کیے ہیں یہودیوں سے، 5 شکوے۔ ایک شکوہ ہم آج پڑھیں گے اس آیت میں اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ شکوہ کیا ہے؟ شکوہ فرمایا وقالو، قالو کے معنی کیا ہے؟ کہا، کس نے؟ یہودیوں نے، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ یہ یہودیوں کا کہنا ہے، یہودیوں کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ قالو، وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، الا مگر من کان ہودا او نصارا۔ دعویٰ دیکھا، مگر وہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار۔ قربان جائیں اس رب پر بھی کیسا جواب دیے۔ فرمایا تلک امانیہم، تلک امانیہم،